میں نے چیخ کر زوات کو بتانا چاہا کہ پجاری جھوٹ بول رہا ہے اور تجھے فریب دے رہا ہے۔ مجھے انسان کی اس مطلون مزاجی سے شکوہ رہا ہے میرے دوست۔ کہاں وہ میرے موکل کو اپنی غیبی قوتوں سے پکڑ کر مار دینے والا زوات، شاہیات کو جہنم واصل کرنے والا بہادر و یکتا نوجوان، اور کہاں یہ زوات؟ لمحوں میں وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں کی طرف آ گیا تھا۔ پجاری نے جب دیکھا کہ زوات جو اس کے علوم کے تیر و کمان سے گھائل نہیں ہو رہا تھا، محض اس کی چرب زبانی سے قابو میں آ رہا ہے، تو اس نے زوات کو ورگلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، زوات، تم قومیات کے سب سے بہادر انسان ہو۔ شدید کا خالی تخت تمہارا منتظر ہے۔ میرے ہاتھوں میں ہاتھ دو، میں تمہیں قومیات کے شہنشاہ خداوند کے روپ میں سب کے سامنے پیش کر دوں گا۔ قومیات کی ساری خوبصورت لڑکیاں تیرے قدموں میں پھولوں کی طرح بکھر جائیں گی۔ اور سنو، تم ایک طاقتور انسان ہو۔ تخت یاد پر بیٹھ جانے کے بعد تم غفان کو پکڑ سکتے ہو، اس سے اپنی ارم چھین سکتے ہو۔ پجاری زوات کے نفس کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا اور اسے لے کر شدید کے محل میں چلا گیا۔ زوات جب بستی میں سے گزر رہا تھا تو بلند و بالا عمارتوں کے شہر کی ساری رونقیں اس کی منتظر تھیں۔ اس پر پھول برسائے جانے لگے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ تخت اقتدار پر بیٹھنے کی بجائے مقتل میں لے جایا جا رہا ہے۔ میری ایک بات یاد رکھو، نیک قوتوں اور علوم کا پروردہ انسان جب نفس کے زیر اثر آتا ہے تو اس کی یہ طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بس زوات بھی دھوکہ کھا گیا، اور جو ہی وہ محل میں پہنچ کر شدید کے دارالعیش میں پہنچا، سونے ہیرے جواہرات سے مرصع در و دیوار دیکھے تو مدہوش ہو گیا۔ اس کا یوں بہک جانا اس کی موت کا باعث بن گیا، اور شدید کے بھائی شداد بن عاد نے اسے عین اس وقت قتل کر دیا جب وہ عشرت قدے کی رنگینیوں میں غرق ہو گیا تھا۔ شداد تو شدید سے بھی زیادہ جابر، عشرت جو، ظالم اور شیطان صفت انسان تھا۔ طاقت اور رونق میں بھی وہ شدید سے بڑا تھا۔ اس وقت اس کی مسیں بھیگ رہی تھیں۔ پجاری کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شداد اس کی اجازت مانگے بغیر زوات کو قتل کر ڈالے گا۔ پجاری نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا، لیکن تقدیر کے فیصلے اور حکمت کو جاننا نہ شیاطین کے بس میں ہے، نہ انسانوں کو ادراک ہے۔ پس شداد بن عاد نے اپنے بھائی کا بدلہ لیا اور تخت عاد پر بیٹھ گیا۔ شداد اپنے بڑے بھائی شدید کی 750 سال حکمرانی کے بعد تخت پر جلوہ گر ہوا تھا۔ اپنی رعونت کے باعث اس نے پجاری کو نظر انداز کر دیا تھا، مگر اسے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جب تک مقدس ہیکل کے آگے سرنگوں نہیں ہوگا وہ بنو عاد پر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ پس ایک وقت آ گیا کہ وہ پجاری کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ پجاری نے اسے بتایا کہ زوات کی طرح غفان کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اس نے شداد کو یہ بھی بتایا کہ زوات کو ایک سرکش جنزادے حامہ نے بھڑکایا تھا۔ شداد بن عاد نے اپنے پجاری سے کہا کہ وہ حامہ یعنی مجھے مارنے کے لیے کوئی طاقتور علم استعمال کرے۔ میں ان دنوں چکرا کر رہ گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پجاری کیا کچھ کرنا چاہتا ہے۔ البتہ میں یہ جان گیا تھا کہ پجاری ایک شاطر اور مکرو انسان ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ زوات کی پراسرار طاقتیں اس کے قابو میں نہیں آ رہیں تو اس نے اسے گمراہ کر کے مروا دیا۔ شداد نے غفان کو تلاش کرنے کے لیے اپنے سپاہی اور جاسوس صحرائے احقاف میں پھیلا دیے تھے۔ میں ابھی تک غفان سے نہیں ملا تھا، اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ غفان کہاں رہتا ہے۔ مجھے ارم کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ وہ پری چہرہ دوشیزہ پجاری کے طاغوتی جال میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن پجاری نے اس کا الزام غفان پر ڈال دیا تھا۔ انہی دنوں ایک انوکھا واقعہ رونما ہوا۔ شداد جو عورتوں کا رسیہ تھا اور اپنے خونی رشتوں کو بھی اپنے نفسانی درندے کا شکار بناتا تھا، اسے معلوم ہو گیا کہ ارم پجاری کی قید میں ہے۔ اس نے ارم کے حسن و جمال کی تعریفیں سن رکھی تھیں۔ وہ غضبناک ہو گیا اور دندناتا ہوا ہیکل میں پہنچ گیا۔ شداد کو خلاف توقع ہیکل میں دیکھ کر پجاری سراسیمہ ہوا۔ اس نے اس کے چہرے پر رقصاں جلال دیکھ لیا۔ اس نے جھک کر شداد کو سجدہ کیا، اور وہ فوراً اپنی طاغوتی طاقتوں کے ذریعے اس کے ارادے بھانپ کر بولا، خدائے نصر کی قسم، مجھے شاہ عاد کے دل کا بھید معلوم ہو گیا، لیکن اگر شاہ عاد اپنے دل کو اس بدگمانی سے بچا لے کہ مقدس ہیکل کے پجاری اعظم نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو یہ آل عاد پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ معزز پجاری، آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی بے حد عزت کرتے ہیں، اور آپ کی خوشنودی کی خاطر ہم اپنی پوری رعایا قربان کرنے میں آر نہیں سمجھتے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے ارم جیسی دوشیزہ کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے۔ اے شاہ عاد، یہی تو وہ بدگمانی ہے جس نے شداد بن عاد کو غضبناک بنا دیا۔ میں خدائے سوا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ارم میرے پاس نہیں ہے۔ پجاری نے دروغ گوئی میں انتہا کر دی اور بولا، میں جانتا ہوں کہ شاہ عاد سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاہ عاد اپنے عظیم پجاری کی سچائی جاننے میں تامل کر رہے ہیں۔ انہیں میرے خلاف بھڑکایا گیا ہے۔ ہمیں کسی نے نہیں بھڑکایا، ہمیں ہمارے رازداروں نے بتایا ہے۔ شاہ عاد قدرے ٹھنڈا ہو گیا، پھر اس کی نفسانی خواہشیں ابھر آئیں اور وہ بولا، اگر ارم تمہارے پاس نہیں ہے تو کہاں ہے؟ اگر تم یہ کہو گے کہ وہ غفان کے پاس ہے تو پھر ہمیں یہ معلوم کر کے بتاؤ کہ غفان کہاں ہے۔
خدا نصر کی قسم اگر وہ پہاڑوں کی آخری تہہ میں بھی چھپا بیٹھا ہوگا تو ہم اسے وہاں سے نکال لائیں گے۔ پجاری نے شاہیات کو یقین دلایا کہ ارم واقعی غفان کے پاس ہے۔ اس نے عہد کیا کہ وہ بہت جلد غفان کا کھوج لگا لے گا۔ میں اب بہت بے قرار ہو گیا تھا، میری قید اذیت بن گئی تھی، حالات میری گرفت میں نہیں تھے اور کوئی انسان ایسا نہیں تھا جسے میں اپنی طاقتیں منتقل کر کے اسے انسانوں میں ممتاز بنا کر اپنے مقاصد حاصل کرتا۔ مجھے بار بار غفان کا ہی خیال آ رہا تھا، لہٰذا ایک روز میں نے اپنی علمی قوتوں کو دوبارہ استعمال کیا اور اپنے گرد قائم سحری طاقتوں کا جال توڑ کر ہیکل سے باہر نکل گیا۔ ابھی میں صحرائے احقاف میں ہی تھا کہ مجھے زوتاس کی مہک نے آ گھیرا۔ میں نے اسے پکارا تو وہ سامنے آ گئی۔ مجھے اسے بہت شکوہ اور رنج تھا۔ وہ میرے بولنے سے پہلے ہی کہنے لگی، ہاما، میں تمہاری بے قراری اور ناراضگی کا سبب جانتی ہوں، لیکن حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہوئے کہ میں تمہیں اپنے کاموں سے آگاہ نہیں کر سکی۔ زوتاس، کیا تم ہیرم اور غفان کے بارے میں جانتی ہو؟ میں نے اس کی مجبوریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنی ناراضگی مؤخر کر دی۔ میں جانتی ہوں۔ ارم ابھی تک پجاری کی قید میں ہے، عفت ماپ دوشیزہ ہے اور میں اس کی حفاظت کر رہی ہوں۔ غفان حجر موت کے پہاڑوں میں ہے، اس کا گروہ بہت مختصر ہے۔ تم اس کے پاس جاؤ اور اسے اپنی طاقتیں عطا کرو اور دیر نہ کرو۔ جہاں جہاں شیطان قدے ملیں غفان کو ان کے بارے میں مطلع کرو اور انہیں نیست و نابود کر دینا۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات کل بلا رہے تھے، لہٰذا میں نے زوتاس سے کہا کہ میں نے تمہاری خوشبو کو ینو کے چشمہ پر محسوس کیا تھا۔ پھر جب میں ہیکل کے اندر ابلیسی قوتوں سے لڑ رہا تھا مجھے تمہاری مہک محسوس ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں پکارا تھا لیکن تم میرے بلانے کے باوجود میرے پاس نہیں آئی تھی۔ زوتاس ایک جان سوز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہاما، میں شروع سے ارم کے ساتھ ہوں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، جب زوات اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑ پڑا تھا یہ میں ہی تھی جو ارم کے اندر موجود تھی اور زوات کو اکسا رہی تھی۔ پھر میں ہیکل میں زوات کے اندر اس وقت داخل ہوگی جب تمہارا ہمذات موکل اس کے اندر گزرا تھا۔ آہ میرے خدا، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تمہارا موکل زوات کے اندر داخل ہو جاتا تو زوات تباہی پھیلا دیتا۔ سب سے پہلے وہ تمہیں مارتا، لیکن میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہاما۔ زوتاس کا میٹھا لہجہ میرے اندر تلخیوں اور اداسیوں کو دور کر گیا۔ تم اب کہاں جاؤ گی؟ میں نے اسے پوچھا۔ میں ارم کے پاس جا رہی ہوں، اس نے کہا۔ اسے میری ضرورت ہے۔ آج پجاری یانو کے چشمہ پر غسل کرنے گیا ہے۔ وہاں وہ معبود نصر کے نام پر حسین لڑکیوں کی قربانی دے گا اور شاہیات کی صحت اور طویل العمری کے لیے دعا کرے گا۔ یہ سن کر میں بے چین ہو گیا اور کہا، مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ پھر میں نے زوتاس سے کہا، تم اسے قربانی دینے سے روک کیوں نہیں دیتی؟ زوتاس بے بسی سے بولی، ہم انسانوں کے معاملات میں دخل دینے سے قاصر ہیں۔ ہماری حدود لامحدود ہونے کے باوجود بڑی محدود ہیں ہاما۔ زوتاس کی بات سن کر میں الجھ گیا اور کہا، تم کیسی الجھی باتیں کر رہی ہو؟ سنو ہاما، یہ جو انسان ہے نا، اس کی عقل پر ہم پہرا نہیں دے سکتے۔ یہ فہم و ادراک اور شعور والی مخلوق ہے، ہم سے زیادہ مکمل ہے، لیکن یہ شیطانی ترغیبات کے باعث کمزور، ناقص العقل اور ظالم بن جاتا ہے۔ جب اللہ کو ان کی اصلاح منظور ہوگی وہ ان میں اپنا رسول بھیجے گا۔ یہ سن کر میں نے کہا، زوتاس، جن دنوں مجھے ابلیس نے بے بس کر کے صحرا میں کسی پتھر کی طرح بت بنا دیا تھا، اس روز فرشتوں کی ایک جماعت بنو خلود میں اتری تھی اور صالح نامی ایک بچہ پیدا ہوا تھا۔ ابلیس اپنے حواریوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ سب نشانی اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ بنو آدم میں اللہ اپنا رسول بھیجنے والا ہے۔ ہاں، بنو آدم کو ہی یہ سعادت نصیب ہوگی۔ شیطانی قوتیں اس قبیلے پر قدرت حاصل نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک خاندان کے گرد اپنے فرشتے مقرر کر دی ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کا نور علم پستیوں اور تاریکیوں میں گھری بنو آدم کی بستی کو اجالے بخشنے والا ہے۔ زوتاس اور میں انسانوں کی گمراہی پر ہنسے جذبے سے اور افسوس کر رہے تھے۔ زوتاس نے مجھے خوشخبری سنائی اور کہا، تمہاری شاہ نور جوان ہو رہی ہے ہاما۔ تم اس سے ملی ہو؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ ہاں، کبھی کبھار تمہاری امانت کو دیکھنے جاتی ہوں، زوتاس معنی خیز انداز میں بولی۔ وہ کیسی ہے؟ میں نے بے قراری سے سوال کیا۔ پہلے سے زیادہ حسین ترار اور شعلہ جوالا ہے۔ زوتاس کا لہجہ بدستور شرارت امیز تھا۔ اگر کہو تو اسے جا کر کہہ دوں کہ تمہارا ہاما بہت بےتاب ہے؟ زوتاس، مجھے شرم آ گئی، تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ واللہ، زوتاس نے کہا چھوڑا، تم پہلے جن ہو جسے میں نے شرم سے دورا ہوتے ہوئے دیکھا، ورنہ اس قوم کی بے شرمی کی حالت یہ ہے کہ سرے بازار اپنی عورتوں کے ذکر کرتے پھرتے ہیں۔ تم جانتی ہو کہ میں اس قسم کا جن نہیں ہوں۔ میں اپنے کردار کو واضح کیا۔ تم تو سنجیدہ ہو گئے ہو ہاما۔ زوتاس ہنستے ہوئے کہنے لگی، آؤ میں تمہیں غفان کے پاس چھوڑاؤں۔ یہ کہہ کر زوتاس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میری روح میں جال ترنگ سے بجنے لگے۔ میں سوچنے لگا کہ اے زوتاس، کاش مجھے تیری رفاقت نصیب ہوتی۔ میرے ذہن میں جو ہی یہ خیال آیا زوتاس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں فضا کی بلندیوں سے کلا بازیاں کھاتے ہوئے نیچے کو گرا۔ ہاما، خبردار، پھر کبھی ایسا نہ سوچنا۔ زوتاس کی آواز مجھے بلندیوں سے سنائی دی اور میں شرمندہ ہو گیا۔ واقعی میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ زوتاس تو ایک پاکیزہ نور اور مجھ سے ماورائی روح ہے جس پر میری دسترس نہیں۔
جس پر کسی چین شیطان اور انسان کا علم مخفی کارگر نہیں ہوتا۔ میں گرتے گرتے سنبھل گیا اور زوتاس کو دیکھنے لگا۔ وہ غائب ہو گئی۔ پھر وہی بے کیف بوجھل اور کثافتوں سے بھری ہوا میرے گرد تھی۔ زوتاس کی مہک انکا ہو گئی تھی۔ میں خود پر ملامت کرتا ہوا وزیر موت کی پہاڑیوں میں پہنچ گیا اور بہت جلد غفان کو ڈھونڈ لیا۔ وہ سنہری بالوں والا، سونے اور فولاد سے کشیدہ بدن کا حامل، نہایت خوبرو اور مردانہ وجاہتوں کا شاہکار نوجوان تھا۔ وہ ایک پتھر پر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ آسمان کی طرف دعا کے لیے اٹھے ہوئے۔ ہوا چل رہی تھی۔ اس کے لمبے اور گہرے سنہری بال ہوا کے دوش پر لہرا رہے تھے اور سورج کی شعاعیں اس کے چاندنی بدن سے ٹکرا کر کوس و قزح کے رنگ بکھیر رہی تھیں۔ وہ صورت باکمال نوجوان میرے دل کو بھا گیا۔ مدتوں بعد مجھے ایک ایسا انسان دکھائی دیا تھا جو حسن و صحت میں بے مثال تھا۔ میں جان گیا کہ غفان کے پاس مخفی حسیات ہیں جو علوم مخفی کی آبیاری کرتی ہیں۔ اس سے چھپا نہیں رہا جا سکتا تھا۔ میں ظاہر ہو گیا۔ میرا روپ ایک واریش کہنہ سال بزرگ کا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی مرعوب ہو گیا اور پتھر سے نیچے اترنے لگا، مگر مون رکا۔ اس نے پتھر سے دور نشیب کے ہرے بھرے کتات میں گھاس چرتے اپنے جانوروں کے ریوڑ پر نظر ڈالی اور مخصوص آواز میں انہیں پکارا تو جانور چٹ سے اپنے منہ اٹھا کر اپنے آقا کی آواز کی طرف لپکے تھے۔ غفان پتھر سے نیچے آیا اور میرے بولنے سے پہلے ہی مبلغانہ لہجے میں بولا، اے نیک صورت بزرگ، دیکھو یہ جانور اپنے آقا کی آواز سن کر آ گئے ہیں، مگر بنو عاد کے یہ گمراہ بت پرست میری آواز کو نہیں سن پا رہے۔ افسوس کہ عنقریب یہ قوم بھی بنو نوح کی سرکش اور گمراہ قوم کی طرح تباہ ہو جائے گی۔ تم سچ کہہ رہے ہو غفان۔ تم کون ہو؟ غفان اپنی بات ختم کرتے ہی دوبارہ پوچھنے لگا، میں تمہارا حبیب ہوں، دوست ہوں تمہارا، خیر خواہ سمجھ لو مجھے۔ یہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ تم غسان کا وہ ٹوٹا ہوا سلسلہ ہو جو ینو کے چشمے پر قائم ہوا تھا۔ غفان میری بات سن کر چونکا۔ تم غسان کو جانتے ہو؟ وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، تم کون ہو اور یہ باتیں کیسے جانتے ہو؟ میں نے اسے اپنے بارے میں مفصل بتایا تو اس کے سنہری، روشن اور پرنور چہرے سے خوشیوں کے فوارے پھوٹنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے جانور اس کے پاس آ گئے تھے اور اس کے ساتھی بھی پہاڑوں کی کھو سے نکل کر وہاں آ گئے تھے۔ غفان نے کہا، تم ایک جنزادے ہو، تمہاری خوراک تو مختلف ہوگی۔ ہاں، ہمارا کھانا تم انسانوں سے مختلف ہے۔ میں نے کہا، اگر میں تمہیں اپنے پالتو جانور کا دودھ پلاؤں تو کیا تم اسے میری دعوت سمجھ کر پی لو گے؟ میں نے انکار نہ کیا اور غفان نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بھیڑ کا دودھ مٹی کے ایک پیالے میں مجھے پیش کیا۔ پھر اس نے کھجوروں کا ایک خوشہ منگوایا اور میرے سامنے رکھ دیا۔ سنو، میں نے زندگی میں پہلی بار کسی انسان کی یہ دعوت قبول کی تھی، کسی جانور کا پہلی بار دودھ پیا تھا۔ کھجوریں تو ہماری خوراک ہیں، یہ کھاتے رہتے ہیں، مگر بھیڑ کا دودھ پیتے ہی مجھے عجیب سی لذت خماری اور ترنگ محسوس ہوئی۔ یہ کیسا کیف اور سرور تھا جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ نہایت شیریں اور ٹھنڈا دودھ پیتے ہی میں نے اپنے اندر توانائی کا ایک سیل رواں محسوس کرنے لگا۔ تم نے ہماری ضیافتوں کا ذائقہ تو چکھا ہے میرے ہمدرد انسان، لیکن ایک جن جب انسانوں کی طرف سے دی گئی ضیافتیں کھاتا ہے تو اس کا اپنا ہی لطف ہے۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ جنات صرف اپنی مخصوص خوراک کھاتے ہیں، لیکن سنو، جو جنات ایک بار انسانوں کی خوراک کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں وہ تعمر اسے کھانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ تم شاید اب یہ سوچنے لگو گے کہ جنات کو جنات کو یہ غذائیں کھانے سے کون سی بات روکتی ہے، تو سنو۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جنات انسان کی غذائیں بلا اجازت نہیں کھا سکتے، البتہ جب ایک انسان خود انہیں اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرے تو وہ بسد شوق کھاتے ہیں۔ بس جب مجھے غفان نے دودھ پلایا تو میری بھوک اور اشتہا بڑھ گئی۔ میرے اندر کی غضبناکی اور عصبیت کی دبی ہوئی چنگاریاں دوبارہ آگ پکڑنے لگیں اور میرا ظاہری بدن یعنی حاکی بدن زیادہ سے زیادہ دودھ پینے کا تقاضا کرنے لگا۔ پھر میں نے غفان سے کہا، کیا تم مجھے مزید دودھ پلا سکتے ہو؟ اس نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا اور وہ سب جانوروں کا دودھ اکٹھا کر کے لے آئے اور میرے آگے رکھ دیا۔ میں نے بےتابی اور ندیدے پن کی انتہا کر دی اور یوں دودھ کے پیالوں پر چھپٹ پڑا جیسے کئی دنوں کا بھوکا شخص روٹی پانی پر گرتا ہے۔ غفان بڑی دلچسپ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سارا دودھ پی لیا تو مجھ پر سرشاری اور بے خودی اور خوشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں اسے بتانے لگا، اے غفان، مجھے دیکھ کے میں ابلیس کا پڑ پوتا تھا، مگر میرے اندر روشنی پیدا ہو گئی تھی اور میں نے تاریک راہوں کو چھوڑ دیا، اس دلدل سے باہر نکل آیا۔ میں وہ ہمہ ہوں جسے اللہ کے نیک بزرگوں سے فیض ملا۔ میں اب اس کا حق ادا کر رہا ہوں جو مجھ پر فرض ہے۔ غفان نے میرے جذبے کی قدر کی اور پھر وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگا تو میں نے کہا، اے غفان، کیا تو نہیں جانتا کہ میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں؟ مجھے امید ہے کہ تمہیں سب معلوم ہوگا۔ وہ خاموش ہو گیا اور اپنے ساتھیوں کو میرے بارے میں بتانے لگا۔ پھر اس نے انہیں اپنی اپنی اقامت گاہوں میں جانے کا اشارہ کیا اور وہ دیو ہیکل جثے والے پہاڑوں کے اندر چلے گئے۔ اب میں اور غفان تھے یہاں کھلا آسمان۔ رات ہو چکی تھی اور تاروں بھری رات کا نور جگمگا رہا تھا۔ مان میں نے دیکھا کہ ایک براق وجود آسمان کی وسعتوں سے تیرتا ہوا احقاف کی سرزمین کی طرف آیا۔ غفان نے متجسس نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اس وجود پاک مرقع نور کے بارے میں جان گیا اور کہا، اللہ کے ایک عظیم فرشتہ جبریل ہیں جو خلود کے اس پارسا انسان صالح کے ہاں اترے ہیں۔
یہ کہتے ہی میں سرشاری کے عالم میں بولا، مجھے گمان ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی میں نور نبوت پیدا فرمائیں گے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ حضرت نوح دوبارہ اس سرزمین پر آ رہے ہیں؟ غفار نے سرگوشی سے پوچھا۔ حضرت نوح دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، مگر یہ ان کی نسل میں سے ہوں گے۔ میں کچھ دیر بعد وہاں جاؤں گا اور معلوم کروں گا کہ یہ پاک ہستی وہاں کیوں اتری ہے۔ ہمیں امید تھی کہ اللہ کے نبی کے ظہور کے بعد سرزمین حقاف کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی۔ میں نے غفان کو زوات کے بارے میں بھی بتا دیا تھا اور اسے کہا، اے غفان، پری جمال ارم پجاری کی قید میں ہے، اس کی حفاظت ایک نیک روح کر رہی ہے، کیا تم اسے چھڑوانے نہیں جاؤ گے؟ غفان ارم کا نام سنتے ہی بے چین ہو گیا اور وہ بولا، میں بھی جاؤں گا اور ہائیکل کو ایک ہی ٹھوکر میں مسمار کر دوں گا۔ میں نے غفان کو سمجھایا کہ پہلے وہ مجھ سے تعلیمات حاصل کر لے اور ایسے علوم سیکھ لے جو اس کی قوتوں میں بے پناہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ غفان نے میری بات مان لی اور میں نے اسے رات کے آخری پہر میں طاقتور علوم کی تعلیم دینی شروع کر دی۔ کئی روز تک ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ بڑی توجہ اور ذہانت کے ساتھ سیکھ رہا تھا۔ یہ میری تعلیمات کا آخری روز تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ اسے ینو کے چشمے پر لے جاؤں اور تعلیمات کا آخری بوسہ اس کی پیشانی پر ثبت کر دوں۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور کچھ ہی دیر بعد ہم ینو کے چشمہ پر پہنچ گئے۔ اس وقت لڑکیوں اور مردوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا اور ہر کوئی سب سے پہلے پانی حاصل کرنے میں ایک دوسرے کو پچھاڑ رہا تھا۔ ینو کے چشمہ پر شداد کے سپاہی مامور تھے جو انہیں کوڑوں سے پیٹ بھی رہے تھے۔ وہ غفان کو ان کی نظروں سے بچا کر اس بار نخلستان میں لے آیا جہاں کبھی غسان بیٹھا کرتا تھا۔ یہ بڑا روح پرور مقام تھا۔ میں نے غفان کو بتایا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں عظیم غسان بیٹھ کر نوحے پڑا کرتا تھا۔ غفان یہ جان کر سسک پڑا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو تھام لیا اور قسم کھا کر بولا، مجھے قسم اس پاک ہستی کی جو اس سرزمین پر آنے والے ہیں، میں شداد سے جنگ کروں گا اور غسان کی روح کو چین اور سکون مہیا کروں گا۔ پھر میں جو ہی غفان کو تعلیمات دے کر فارغ ہوا، ہمیں اپنے قریب کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ اس طرف عموماً کوئی نہیں آتا تھا، اس لیے ہم نے چونک کر دیکھا ایک نہایت شفاف ینو کے پانی کی طرح شیریں رخ لڑکی اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں نخلستان کی طرف آ رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں اسے چھیڑ رہی تھیں۔ اری زمگا، سچ سچ بتا دو وہ کون ہے؟ میں نے کہا نا، نہیں بتاؤں گی، بس وہ آنے والا ہے، پھر تم خود دیکھ لینا۔ زمگا، کچھ نشانیاں ہی بتا دو، وہ کیسا ہے؟ اس کی ایک سہیلی بے قراری سے اسے دریافت کر رہی تھی۔ میں نے اسے صرف ایک بار دیکھا تھا مگر دور سے۔ تب میں ہجر موت سے احقاف آ رہی تھی کہ میں نے اس سنہری انسان کو دیکھا۔ وہ اس شجر نخل سے زیادہ طویل ہے اور اس کا سینہ پہاڑ سے زیادہ قوا اور کشادہ ہے۔ اس کی آنکھوں کے رنگ روشنی میں کوس و قزح کے رنگوں کی طرح پھیل جاتے ہیں۔ وہ خواب و خیال کسی کیفیت میں اپنے محبوب کے بارے میں انہیں بتا رہی تھی اور میں اور غفان اس پری جمال دوشیزہ کی باتیں سن کر حیرت میں ڈوب گئے۔ کہیں تم غفان کے بارے میں تو خاموش، خبردار، اونچی آواز میں نام نہ لو اس کا۔ اگر اس ظالم شداد کے کسی آدمی نے سن لیا تو وہ ہم کو قتل کرا ڈالے گا۔ دوسری سہیلی نے اسے سازش کی اور اس کے ساتھ ہی سب لڑکیوں کے چہرے زرد پڑ گئے، مگر زمگا کی شان ہی نرالی تھی۔ وہ بے خوفی سے بولی، میں شداد سے نہیں ڈرتی، اگر اسے معلوم ہو بھی تو کوئی غم نہیں۔ لڑکیاں باتیں کرتی ہوئی نخلستان میں آئی اور شام ڈھلے تک ہنستی کھیلتی رہیں۔ ہم دونوں نے خود کو اسرار کے پردوں میں چھپا لیا تھا۔ میں نے غفان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ زمگا بھی تمہیں پسند کرتی ہے، جاؤ اور اسے مل کر آؤ۔ غفان سپاٹ لہجے میں بولا، میں ارم کے سوا کسی کی جانب نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ پھر ہم دونوں وہاں سے نکلنے لگے تو غفان نے کہا، مجھ سے زیادہ صبر نہیں ہوتا، مجھے ہائیکل میں جانے دو، میں پجاری سے لڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اجازت دے دی اور میں خود بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ سب سے پہلے ینو کے چشمہ پر آیا اور شداد کے سپاہیوں کو دیکھ کر دھاڑا۔ اس نے کہا، میں غفان ہوں، تم کو حکم دیتا ہوں کہ ینو کے چشمہ سے اپنے ناپاک وجود لے کر غائب ہو جاؤ۔ میں نے دیکھا وہ سب جو بڑے قوی ہیکل انسان تھے اسے دیکھ کر سہم گئے۔ غفان کا تو نام ہی ان کے لیے دہشت تھا۔ وہ اپنے اپنے جانوروں پر بیٹھ کر بستی میں بھاگے اور پھر کچھ ہی دیر بعد ہر طرف ہڑبونگ مچ گئی۔ زمگا جو بستی میں واپس جا رہی تھی، اسے معلوم ہوا کہ غفان آ گیا ہے تو وہ ولہانہ انداز میں اس کی جانب بھاگی، لیکن غفان اس دوران ہیکل میں پہنچ چکا تھا اور وہ بیچاری لوگوں کی دھکم پیل میں گم ہو گئی۔ غفان مار دھاڑ کرتا ہیکل کے اندر داخل ہو گیا۔ پجاری اسے دیکھتے ہی آتش گیر مادے کی طرح اس کے گرد پھیل گیا۔ اس نے غفان کو للکارا۔ میں نے پجاری کو غفان کے ہاتھوں خوب پٹتے دیکھا۔ پجاری نے اپنی طاغوتی طاقتوں کے سارے مظاہر آزما لیے لیکن وہ غفان کو زیر نہ کر سکا۔ پھر بالآخر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں تو پہلے ہی اس کے لیے پھندے لگا کر بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ارم کو گھسیٹتا ہوا صحرا پھلانگتا ہوا بھاگ رہا ہے۔ میں اس کے پیچھے لپکا اور غفان سے کہا کہ دشمن خدا اس طرف جا رہا ہے۔ غفان اور میں اس کے تعاقب میں بھاگ رہے تھے کہ صحرا کو عبور کرتے ہی میری نظر غول ابلیس پر پڑی جو پجاری کی لاچارگی پر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میں نے آ کر ایک گولا ان کی طرف پھینکا تو سارا غول ابلیس جل کر راکھ ہو گیا۔ پجاری ابو قبیس کی وادی میں داخل ہو رہا تھا جب غفان نے اسے پکڑ لیا اور اسے اس کی برائیوں سمیت جہنم واصل کر دیا۔ ارم بے ہوش تھی۔ اسے ہوش میں لایا گیا تو وہ غفان کو دیکھ کر مسرور ہو گئی
پجاری کو مارنا ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ مجھے بڑا سکون ملا تھا کہ ابلیس کا ایک پجاری بالآخر جہنم کی آگ میں چونک دیا گیا ہے۔ میں عرصے بعد اپنی وادی میں آیا تھا۔ میں نے غفران کو ساتھ لیا اور ابو قبیس میں مقیم جنات کے پاس لے گیا۔ میں نے ایک جاسوس جن کو شداد بن عاد کی جاسوسی پر مامور کر دیا تھا، جو مجھے ہر روز اس کی اطلاعات دیتا تھا۔ شانور جوان ہو گئی تھی اور ہم نے دوبارہ شادی کر لی۔ غفران اور ارم بھی ازدواجی زندگی گزارنے لگے تھے۔ نہ جانے ہم دونوں کب تک اپنے اپنے مقاصد سے غافل ہو کر وہاں پڑے رہتے کہ ایک روز میرا ایک جاسوس جن آیا اور اس نے بنو شداد کے روز و شب کا پورا مواجرہ سنایا اور بتایا کہ شداد ظلم کی انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ اس نے ہیکل کے فرائض بھی سنبھال لی اور ہر روز عفت ماب لڑکیوں کو پامال کرتا اور تازہ سروں کو ہون اگلتے دیکھتا ہے۔ اس کی رونق بڑھ گئی تھی۔ میں تمہیں شداد کے ظلم و بربریت کی تصویر دکھاتا ہوں۔ شداد بن عاد کی نظروں میں دوشیزاؤں کی عصمتوں اور کمزوروں کی آہ و دفاع کی کوئی وقت نہیں تھی۔ سونے کے خوبصورت تخت پر جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، نہایت مغرورانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ تخت کے دونوں بازوؤں پر سونے اور چاندی سے اڑتے ہوئے دو گدھ بنے ہوئے تھے جو اس کے معبود بت نصر کی شکل کے تھے۔ یوں نظر آتے تھے جیسے ابھی اڑ کر اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال لیں گے۔ اس نے عسکری قوت، وسعت سلطنت اور بھرے خزانوں کی وجہ سے غرور، گھمنڈ کو ترہ امتیاز، ظلم و جور کو مشغلہ اور عیش پرستی کو اپنا حق سمجھ رکھا تھا۔ معبود ان باطل کی پرستش کی نحوست، کبھی اعمال اور اخلاقیات کے فقدان نے قوم عاد کی اکثریت کی روحوں کو معبودان باطل کی پرستش کی نحوست، کبھی اعمال اور اخلاقیات کے فقدان نے قوم عاد کی اکثریت کی روحوں کو پلید و مردہ قلوب کو حق کی قبولیت سے عاری اور عقلوں کو سلب کر رکھا تھا۔ امائدین سلطنت، سرداران قوم اور رؤسائے شہر بیت الحکومت میں بادب بیٹھے تھے۔ اس اثناء میں ایک ضعیف العمر شخص پابا جولاں دربار میں پیش کیا گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد اور خوف سے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ یہ بدبخت بوڑھا کون ہے؟ شداد بن عاد کی باروب آواز فضا میں ابھری۔ خداوند نصر آپ کا اقبال سدا قائم رہے۔ یہ زمگہ کا باپ ہے جسے کل آپ نے لبے نہر خرامہ دیکھ کر حکم صادر فرمایا تھا کہ اسے آپ کے دارالعیش میں پہنچا دیا جائے۔ ایک درباری نے کہا۔ خوبصورت زمگہ کہاں ہے؟ شداد بن عاد کی آنکھوں میں شیطان ناچ رہا تھا۔ علی جا، اس بوڑھے نے اسے بھیجنے سے انکار کر دیا ہے، دوسرے درباری نے کہا۔ انکار؟ وہ بھی اس بوڑھے نے کیا ہے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری حکومت میں کوئی ایسی جرت بھی کر سکتا ہے۔ شداد بن عاد کا مکروہ چہرہ غیظ و غضب سے ہیبت ناک ہو گیا۔ نہیں عالی مرتبت، زمگہ خود آنے پر آمادہ نہ تھی، ورنہ میری کیا مجال ہے؟ بوڑھے کی آواز میں خوف سے لرزہ طاری تھا۔ کیا تو نے اپنی بیٹی کو بتایا نہیں تھا کہ ہم انکار سننے کے عادی نہیں؟ ہماری نظر میں یہ بغاوت ہے، تم بھی اس میں شریک اور باغی کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ شداد بن عاد گرجا۔ نہیں بندہ پرور رحم، میں ابھی پورا فکرہ زمگہ کے باپ کی زبان سے ادا نہیں ہوا تھا کہ جلاد نے ایک ہی بار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ لاشا زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور شداد بن عاد زور زور سے قہقہے لگانے لگا۔ دربار میں حاضرین پر خوفناک خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ فضا میں اس کی آواز پھر ابھری۔ ہم ذات العماد ستونوں والے ہیں، ہمارا ہر حکم پتھر پر لکیر ہے۔ ماں بدولت خود مغرور حسن و جوانی زمگہ کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہماری خواہش کا احترام کس طرح نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر وہ تحت سے اٹھ بیٹھا۔ حاضرین نے کھڑے ہو کر سر جھکا دیے۔ جب ان کے درمیان سے گزر گیا تو وہ سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ بیت الحکومت سے 2 کوس کے فاصلے پر ایک آبادی کے چھوٹے سے مکان میں زمگہ اس کی ماں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ نہ جانے شداد نے تیرے باپ کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہوگا۔ ظالم شخص کبھی انکار برداشت نہیں کرتا۔ تم جانتی ہو ماں، میں کسی سے پیار کرتی ہوں، میرا وجود اس کی امانت ہے، مر جاؤں گی لیکن وفا پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ زمگہ نے خود اعتمادی سے جواب دیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ کھڑکی کھول کر دونوں ماں بیٹی نے دیکھا تو شداد بن عاد پر نظر پڑتے ہی سہم گئی، اور جب ایک درباری کے ہاتھ میں زمگہ کے باپ کا سر دیکھا تو منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ درباری نے سر ان کی طرف اچھال دیا اور گرجدار آواز میں زمگہ کو باہر آنے کے لیے کہا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، خود پر قابو پایا اور دروازہ کھول کر گھر سے باہر جا کر تن کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی تمہارے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی؟ اس نے ہاتھ کو آگے بڑھا کر کہا جس میں اس نے اپنے باپ کا سر پکڑ رکھا تھا۔ تمہیں اور تمہاری ادا کو دیکھ کر آگ تو اور بھڑک اٹھی ہے۔ شداد بن عاد کے ہونٹوں پر ابلیسی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مگر تمہارا یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا کمینے۔ شداد بن عاد اور اس کے ساتھ آنے والے یہ سن کر سناٹے میں آگے۔ ان کے چہرے پر کئی رنگ یکے بعد دیگرے ابھرے۔ اے مصیبت کے رفع کرنے والے خدا، میری مدد کر، زمگہ کہتی ہوئی پہاڑوں کی طرف بھاگی۔ خدام و حشم اس کے پیچھے لپکے۔ رک جاؤ، شداد بن عاد کی آواز فضا میں ابھری۔ اس خوبصورت ہرنی کا شکار ہم خود کھیلیں گے، اس نے کہا اور گھوڑا اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہیکل سے تھوڑی ہی دور اس نے زمگہ کو روک لیا اور پھر اپنے سرکش گھوڑے کو اس کی طرف بڑھایا۔ وہ اس کی زد میں آنے سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ شداد بن عاد اس کی بوکھلاہٹ اور خوفزدہ ہرنی کی سی ادائیں دے کر مسکرانے لگا۔
آبادی کے مرد، عورتیں، لڑکیاں اور بچے بھی باہر نکل آئے۔ سب دم سادے کھڑے تھے۔ مسلسل بھاگ دوڑ سے زمگا کا سانس پھول گیا، تھک کر چور ہو گئی اور پھر بے حس ہو کر زمین پر گر پڑی۔ فوراً چند خادم آ گئے اور اسے اٹھا کر دارالعیش کی طرف لے گئے۔ اے میرے آقا، بے بس مظلوم آدیوں کی امیدوں کے آخری چراغ، شداد کی ابوالحبسی حد سے بڑھ گئی ہے۔ وہ تو اپنے خون کو بھی نہیں پہچانتا۔ ہائے وہ ظالم تو اپنی بیٹی کو بھی ہوس کا نشانہ بنا بیٹھا ہے۔ میں تمہیں یہ کیسے بتاؤں کہ ایک روز شداد جنگلی شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا کہ اس کی بیٹی زبغہ کسی ضروری کام سے اس کے کمرے میں آئی۔ معصوم سی شہزادی اپنے باپ کی فطرت سے آگاہ نہیں تھی۔ وہ نشے میں بڑبڑایا، میں آپ کی بیٹی زبغہ ہوں۔ وہ بولی، ادھر آؤ، شداد نے کہا تو وہ اس کے قریب چلی گئی۔ اس نے بیٹی کے سراپا کا بغور جائزہ لیا، پھر دست درازی شروع کر دی اور وہ ابا حضور پکارتی رہی۔ سنو میرے ہمدم، میرے عزیز شداد کا یہ جرم چھپا نہ رہ سکا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ کئی سو سال بعد جب بھدکلال بن یغوث الحمیری نے اپنی قوم کا نشان تلاش کرنے کے لیے کھدائی کی تو اسے چاندی کے تحت پر ایک نوجوان لڑکی کی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ملا تھا۔ اس کی پیشانی پر لکھا تھا، میں زبغہ شداد بن عاد کی بیٹی ہوں جس نے مجھ پر دست درازی کی۔ شداد کی خباثتیں عروج پر تھیں۔ عاد کی سب سے زیادہ معزز شاخ خلود کے ایک شخص کے ہاں جس کا نام صالح تھا ایک فرزند جلیل پیدا ہوا جس کا نام اس نے ابر رکھا، جو بڑے ہو کر حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے مبعوث ہوئے۔ میرا جاسوس اپنی روانی میں احقاف والوں پر شداد کے ظلم کی داستانیں سنا رہا تھا اور غفان اپنا سینہ کوٹ رہا تھا۔ اے حامہ افسوس کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور شداد مظلوموں پر قیامتیں ڈھا رہا ہے۔ اے حامہ افسوس کہ آنے والا آ چکا تھا، کہ وہ مبارک ہستی آنے والی ہے۔ ہمیں تو وہاں ان کی اعانت کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہم ہی ہوتے جو سب سے پہلے ان کے مبارک و مقدس ہاتھ پر بیعت کرتے۔ تم سچ کہہ رہے ہو غفان، ہم نے تمہیں طاقتیں دیں صرف اسی لیے کہ تم اللہ کے دشمنوں کو تباہ و برباد کرو، لیکن ہم دونوں یہاں آ کر پڑے رہے۔ میں خود کو ملامت کرنے لگا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ہود کو ان کی قوم نے جھٹلایا ہوگا۔ اے غفان، ہمیں بستی احقاف میں جانا ہوگا۔ میں نے شاہ نور سے کہا، اے میری شریک حیات، میں ایک بار پھر احقاف جا رہا ہوں۔ اب میں ابلیس کی طاغوتی قوتوں کے سارے جال توڑ دوں گا۔ شاہ نور اداس لہجے میں بولی، اے حامہ، کیا ہم ساری عمر الگ الگ رہ کر دشمنوں سے لڑتے رہیں گے؟ اے حامہ، کیا ہم ساری عمر الگ الگ رہ کر دشمنوں سے لڑتے رہیں گے؟ میں نے اس کی گہری اداس اور سرخ سیال و آتش جیسی نظروں میں دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم جانتے ہو کہ میرا پورا وجود زخم بنا ہوا ہے۔ ابلیس نے میری روح پر اتنے زخم لگائے ہیں جو بھرتے ہی نہیں ہیں۔ تم جانتے ہو میں وہ واحد جنزادی ہوں جس نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب جنات نے زمین کو آباد کیا اور میرے آباء و اجداد نے یہاں حکمرانی کی۔ میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک کسک تھی۔ اے حامہ، کیا تم اپنے بیٹے کو بھول گئے ہو؟ ناصور، اسے یاد کرتے ہی میرے زخم بھی ہرے ہو گئے۔ شاہ نور، ہمارا ناصور ایک خطرناک زہر بن چکا ہے۔ میرا باپ اس کی تربیت کر رہا ہے۔ میں نے شاہ نور کو ناصور کی حرکات سے آگاہ کیا تو وہ بولی، حامہ، ہمیں اس کو ابلیس سے چھڑانا ہوگا۔ میں نے سوال کیا، یہ ہمیں سوچنا ہوگا؟ وہ اٹل لہجے میں کہنے لگی، میں ابلیس کو اس کے مکر و فریب سے شکست دوں گی اور اپنا ناصور چھین کر لاؤں گی۔ وہ بھی بچہ ہے، اگر اپنے ہاتھوں میں آ گیا تو وہ سدھر سکتا ہے۔ غفان و ارم نہایت توجہ سے ہماری گفتگو سن رہے تھے۔ غفان بولا، شاہ نور سچ کہتی ہے، میں اس کا ساتھ دوں گا اور ہم بہت جلد ناصور کو حاصل کر لیں گے۔ میں نے اختلاف کیا اور کہا، فی الحال یہ ناممکن ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نے ناصور کو حاصل کرنے کے لیے ابلیس سے جنگ کی تو ہم احقاف والوں کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ احقاف سے آئے ہوئے 2 صدیاں گزر چکی تھیں۔ میں اور غفان صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ میرا جاسوس ابھی تک سر گرائے کھڑا تھا۔ غفان نے اسے متوجہ کیا اور پوچھا، اے نیک دل جنزادے، تم ہمیں احقاف کی خبریں دے رہے تھے، اللہ کے رسول حضرت ہود کے بارے میں کچھ اور سناؤ۔ میرا جاسوس مؤدب ہو کر بولا، اے غفان، اللہ تجھ پر اپنی رحمت کرے، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ بچہ جب پیدا ہوا تو احقاف کی سیاہ دل بستی میں کیسا اجالا ہوا تھا۔ جاسوس نہایت عقیدت و جذب کے عالم میں کہنے لگا، جب یہ بچہ تولد ہوا تو اس کی پیشانی مبارک سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھلک رہا تھا۔ یہ نور جو حضرت آدم سے نسل در نسل چلا آ رہا تھا۔ اس کے متعلقین جن کو علم تھا انہوں نے جب ابر کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس کے فرائض میں بتوں کی تباہی، منکرین کی سزائیں اور باطل کے چراغوں کو بجھانا ہوگا۔ 4 دانگ عالم میں اس امر کا چرچا ہو گیا، لیکن باطل کی قوتیں جو اندھیرے میں بھٹک رہی تھیں اور اپنی قوت کے مقابل سب کو ہیچ سمجھتی تھیں، انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی، لیکن لوگوں کے دلوں میں انجانہ خوف بیٹھ گیا۔ صلاح کے ماتھے پہ بھی تو ایسی چمک تھی، اس نے کیا نقصان پہنچایا ماں سوائے اس کے کہ وہ ہم سب سے الگ تھلگ رہتا ہے، ایک قبیلے کے سردار نے کہا تو سب خاموش ہو گئے۔ ابر کی پیدائش کے وقت آپ کے والد کی عمر صرف 30 سال تھی۔ وہ اپنے قبیلے کے ماحول میں پرورش پانے لگے۔ اس کی پیشانی پر چمکنے والے نور نے اس کے ہر غلط راستے کو مسدود کر دیا تھا جس پر اس کی قوم بڑی تیزی سے روا دوا تھی۔ بچپن سے ہی اس کے اندر بتوں سے بیزاری، ظلم و ستم کی مخالفت، مظلوموں
اور بے قصوں کی حمایت، غرور و تکبر سے کوسوں دوری، لو و لعاب اور کھیل تماشوں کی محفل اور منڈلیوں سے نفرت، عجز و انکساری اور حلم و بردباری کے جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ وہ قوم کے بھائیوں میں سے ہوتے ہوئے بھی ان میں سے نہیں لگتا تھا۔ کفر و شرک و الحاد کے ناپاک ماحول میں پاک و معصوم زندگی گزارا تھا۔ اس طرح کئی سال بیت گئے۔ ایک دن آبادی سے باہر تدبر و فکر میں غلطاں تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ فرشتے کو سامنے دے کر عجیب حالت ہو گئی۔ اے ہود علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور قوم عاد کے لیے مبعوث کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ اسے خدائے واحد کی طرف بلائیں۔ احکامات الہیہ حاصل ہونے کے بعد آپ بسوئے آبادی چل پڑے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا جمع غفیر ہے، وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ آپ نے کسی سے دریافت کیا۔ ہمارے قبیلے کے ایک شخص کو سزائے موت ہونے والی ہے، اسے محل کی چھت پر سے گرانے کے لیے سرکاری کرندے اوپر لے گئے ہیں۔ کس جرم کی پاداش میں؟ آپ نے دریافت کیا۔ اس نے شداد کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس شخص نے بتایا اور محل کی چھت کی طرف دیکھنے لگا جہاں سرکاری کرندے مجرم کو لے کر پہنچ چکے تھے۔ تمام لوگوں کی نظریں اوپر لگی ہوئی تھی اور ماحول میں خاموشی تھی۔ اسی اثنا میں ایک منادی کی آواز فضا میں ابھری، کہہ رہا تھا، اے عادیو، یہ شخص جسے ابھی تھوڑی دیر بعد محل کی چھت پر سے گرا کر ہلاک کر دیا جائے گا، یہ تمہارے بادشاہ کا نافرمان ہے۔ شداد کے دستور میں حاکم وقت کی نافرمانی بغاوت کے مترادف ہے۔ اے عادیو، ایک بات میری بھی سن لو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی آواز فضا میں بلند ہوئی۔ لوگ حیران و ششدر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے تھے۔ ابر نے، جسے عبرانی میں ماہر کہتے ہیں، کہ آج تک کسی معاملے میں مداخلت نہیں کی تھی، شاہی منادی بھی عالم سکتہ میں ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، اس نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا ہے تاکہ تمہیں راہ ہدایت دکھاؤں۔ تم شداد بن عاد کے نافرمان کا تماشا دیکھنے آئے ہو، لیکن تم جو خدائے واحد کے منکر و نافرمان ہو، کبھی اپنا انجام بھی سوچا ہے؟ مرنے کے بعد جب تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ آپ کا اعلان نبوت سن کر لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، لیکن عاد قبیلے کی جس معزز و محترم شاخ سے آپ کا تعلق تھا، اس کے پیش نظر کسی کو اس وقت کچھ کہنے کی جرات نہ ہوئی۔ بعض لوگ آپ کو دیوانہ سمجھنے لگے۔ حکم کی تعمیل ہو، منادی نے بآواز بلند سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا۔ انہوں نے فوراً اس باغی نوجوان کو ہاتھوں ٹانگوں سے پکڑا اور زور سے اچھال کر محل سے نیچے گرا دیا۔ ہجوم میں موجود عورتوں کی چیخیں نکل گئی۔ آنے واحد میں وہ نوجوان پتھروں پر آ کر گرا اور تڑپنے لگا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ کربناک اذیت کی وجہ سے وہ ایک پتھر سے دوسرے پتھر پر گرتا تھا۔ کافی دیر اس طرح تڑپنے کے بعد اس کی گناہوں سے رنگی ہوئی روح اس کے نجس جسم سے علیحدہ ہو گئی۔ اس کا چہرہ اس قدر مسخ ہو گیا تھا کہ پہچاننا دشوار تھا۔ شاہی کرندے واپس لوٹ گئے۔ نوجوان کے لواحقین اس کی لاش کو اٹھا کر لے گئے اور ہجوم منتشر ہو گیا۔ اب ہر جگہ حضرت ہود علیہ السلام کے اعلان نبوت کا چرچا تھا۔ جہاں دو آدمی ملتے وہی ذکر ہوتا۔ آپ مختلف بستیوں اور قبائل کی طرف نکل جاتے اور لوگوں کو رب العالمین کی طرف بلاتے۔ ایک دن ایک بستی کی طرف نکل گئے جہاں دوسرے قبیلوں کے امراء رہنما کسی کام سے جمع تھے۔ بستی کے لوگ بھی جمع تھے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، بغیر نہیں ہوں، تمہارا بھائی ہوں، حقیقی خیرخواہ ہوں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی عبادت کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے، اصنام پرستی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ تم جھوٹ کہتے ہو، ہم تم کو حماقت میں مبتلا پاتے ہیں۔ بستی کے رئیس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، مجھ میں حماقت نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور اسی کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ اگر تم اپنے اعمال سے باز نہ آئے تو سمجھ لو اللہ کا عذاب قریب آ گیا ہے، انتظار کرو۔ کیا تم طوفان نوح کو بھول گئے ہو جس میں اللہ کے نافرمان اور منکر غرق کر دیے گئے تھے؟ آپ نے کہا، تمہارا مطلب ہے ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جن کو ہمارا آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں؟ ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں، نہ تم پر ایمان لائیں گے۔ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں جو ہمیں قائل کر سکے۔ تم جس عذاب کا کہتے ہو لے آؤ۔ دوسرے قبیلے کے سردار نے غضبناک لہجے میں کہا، بہتر ہے کہ تم بتوں کی مخالفت چھوڑ دو، تمہارا بھی کہیں وہی انجام نہ ہو جو چند دن پہلے اس نوجوان کا ہوا تھا جس نے شداد کی نافرمانی کی تھی۔ ایک اور بولا، آپ کی تبلیغ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ کفر و شرک اور عصیان سے ان کی روحیں اس قدر پلید ہو چکی تھی کہ کسی بات کا اثر ہی قبول نہ کرتی تھی۔ کیا شداد کو معلوم ہے کہ اس کی بستی میں اللہ کے رسول آ چکے ہیں؟ وفا نے دریافت کیا تو جاسوس بولا، اسے معلوم ہو گیا ہے۔ ایک دن شداد بن عاد دربار میں امراء وزراء کے ہمراہ بیٹھا تھا کہ کسی نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا۔ سننے کی دیر تھی کہ چہرہ غصے سے غضبناک ہو گیا۔ حیرت ہے کہ اتنے دنوں سے وہ تبلیغ کر رہا ہے اور کسی نے مجھے بتایا تک نہیں۔ دربار میں سناٹا طاری ہو گیا۔ اس نے تخت کے قریب پڑے ہوئے بڑے سے تھال پر لکڑی کے ڈنڈے سے ضرب لگائی۔ فوراً ایک خادم حاضر ہوا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ابر بن صلح کو فوراً دربار میں پیش کیا جائے۔ شداد بن عاد نے غصے سے کہا۔ خادم گردن جھکا کر باہر نکل گیا۔
حضرت ہود علیہ السلام ایک جگہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، اے احقاف کے رہنے والوں، تم میری بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ میں واز کا تم سے معاوضہ نہیں مانگتا، وہ مجھے اللہ دے گا۔ گواہ رہنا، میں بتوں سے بیزار ہوں، میرے خلاف سازش کر لو، میرا تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ ہے۔ تم ہر بلند مقام پر یادگار اور کاریگری کا نمونہ عمارتیں بناتے ہو، کیا سدا زندہ رہو گے؟ اسی سنا میں شاہی کرندے پہنچ گئے۔ تم کو شداد بن عاد نے ابھی اور اسی وقت دربار میں طلب کیا، ایک نے کہا۔ چلو، آپ نے کہا، اور سپاہیوں کے ساتھ چل پڑے اور وہاں موجود لوگ طرح طرح کی چمگوئیاں کرنے لگے۔ شداد بن عاد بڑے مغرورانہ انداز میں تخت شاہی پر براجمان تھا۔ اسی اثنا میں سپاہیوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو لا کر سامنے پیش کر دیا۔ شداد نے جب دیکھا تو اس کی بھویں تن گئیں، پیشانی پر بل پڑ گئے اور چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا، مگر آپ نہایت اطمینان سے کھڑے رہے جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ آپ بڑے وجیح اور سرخ و سفید رنگت کے مالک تھے۔ چہرہ اقدس پر گھنی داڑھی تھی اور پیشانی ادھر میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نظر آ رہا تھا جیسے نور کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ شداد نے آپ کے سراپے مظہر پر نظر ڈالی اور آپ کی وجاہت و جلالت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کے چہرے کے خد و خال اپنی اصلی حالت پر آ گئے۔ پھر آپ سے ہم کلام ہوا۔ تم ہی ہو وہ جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے؟ ہاں، تم کہتے پھر رہے ہو کہ ہم خدا، سمود، الہیہ، سوا، یغوث، یعوق و نصر کی پوجا چھوڑ دیں؟ شداد گویا ہوا۔ ٹھیک سنا ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر غرور گھمنڈ نہ کرو، اس ذات حقیقی اور لافانی کا شکر بجا لاؤ جس نے تجھ کو یہ دولت بخشی ہے، قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا ہے، وہ شیشی فارغ البالی عطا فرمائی ہے، لہٰذا اس کی نعمتوں کو فراموش نہ کرو اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جاؤ جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زندگی، نفع و نقصان سب ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نہایت پروقار اور خیر خواہانہ انداز میں تبلیغ فرمائی۔ شداد نے سنا تو اس پر آپ کے روب سے سکتہ طاری ہو گیا۔ نور رسالت کے خوف سے اس کا غضب برف کی طرح پگھل گیا اور وہ مہین آواز میں بولا، اے ابر، اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہے شداد، اگر تو اپنے ظلم اور لذت و مستی سے کنارہ کر لے تو اس کے عوض خالق کے ارض و سما تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، بہشت کے باغوں میں لے جائے گا، اپنے رحم و کرم کی بارش فرمائے گا۔ شداد نے دریافت کیا، یہ بہشت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بہشت فردوس جنت آسمانوں پر ہے، جس کے باغات میں ایسے پھلدار سایہ دار درخت ہوں گے جو تم نے زمین پر نہیں دیکھے، دودھ کی شیریں نہریں ہوں گی، حور و غلامان ملیں گے، مرنے کے بعد نیک انسان وہاں قیام کریں گے، اللہ کریم کا لطف و کرم ان پر نازل ہوتا رہے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بہشت کا ایسا نقشہ بیان کیا کہ شداد کے درباریوں میں اس کو دیکھنے کی طلب ہو گئی اور وہ بے قراری سے حضرت ہود علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے۔ اگر ان پر شداد کا روب طاری نہ ہوتا تو وہ یقیناً ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے۔ شداد یہ سن کر دھاڑا، اس کے کانوں اور دل پر گمراہی اور ضلالت کے کفل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگا، اے ابر، تم مجھے بہشت کا لالچ دیتے ہو؟ تم نے اس کی صفت بیان کی ہے، ایسی بہشت تو میں بھی یہاں بنا سکتا ہوں۔ مجھے دنیا کا یہ جاہ و جلال چھوڑ کر اندھے کی بہشت میں جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ شداد، تم تکبر میں مبتلا ہو کر خاک ہو جاؤ گے۔ جس زمین کی کاٹھی پر تم سوار ہو یہ تمہیں منہ کے بل گرا دے گی اور تمہارا یہ زرق برق سا لباس، یہ محلات اور تمہارے سارے خواب و خیال خاک میں مل جائیں گے۔ اے ابر، تم شداد کے دربار میں کھڑے ہو کر اسے ڈرا رہے ہو۔ شداد غضب سے کھڑا ہو گیا تو سارے درباریوں میں ہلچل مچ گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ شداد حضرت ہود علیہ السلام پر اپنا قہر ڈالے گا اور وہ سہم جائیں گے، مگر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی پیشانی سے نکل رہا ہو وہ سیاہ کاروں سے کب ڈرتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے نہایت تحمل سے اسے سمجھایا، اے شداد، تم زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہو گے۔ سوچو کہ کیا تمہارا بھائی شدید زندہ ہے؟ وہ کب کا خاک میں مل چکا ہے۔ تمہارا باپ عاد، اس کا باپ اوس، اس کا باپ ارم اور اس کا باپ سام آج کہاں ہیں؟ تم بھی اسی طرح مر جاؤ گے جس طرح وہ مر گئے۔ ابھی تو تمہارے لیے در کھلے ہیں، اللہ کی رحمتیں مجزن ہونے کے لیے بے قرار ہیں۔ تم معبودان باطل سے منہ موڑ کر دیکھو، بس ایک لفظ اور نہ بولو۔ شداد بولا، ہم چاہیں تو تمہیں ابھی اسی مٹی میں ملا دیں جس کا تم ہمیں ڈراوا دے رہے ہو، مگر اے ابر، ہم چاہتے ہیں کہ تم دیکھو کہ شداد بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ایک جبر و قہر والا با اختیار شہنشاہ ہے۔ اس پوری زمین پر اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک ہم خود تمہیں اس زمین پر باغی ارم بنا کر دکھا نہیں دیتے۔ تم شاید اس بہشت کو نہ دیکھ سکو جس کا تم نے ذکر کیا ہے، مگر ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ بہت جلد ہم تمہیں جنت دکھائیں گے۔ اب تم جاؤ اور اس دن کا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر جاسوس کا گلا رند کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اور غفان بولے، یہ تم رونے کیوں لگے ہو؟
خدا کے واسطے اگر اس کے بعد کوئی بری خبر ہے تو جلدی سے ہمیں سنا ڈالو۔ جاسوس بولا، اللہ کے رسول حضرت ہود علیہ السلام پر دربار والوں نے آوازیں کسی، ان پر پتھراؤ کیا، انہیں کہا کہ یہ شخص پاگل ہے، مگر آپ کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی۔ اللہ کے غضب سے ڈراتے رہے۔ آپ علیہ السلام کو بستی سے نکال دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے خاندان پر ظلم ہوئے، مگر اس سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے، میرے آقا کے شداد نے اپنی بہشت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے سپاہی پوری بستی کے مردوں اور عورتوں کو ہانک کر اس طرف لے گئے ہیں جہاں بہشت بن رہی ہے۔ وہ بیچارے پہاڑوں سے پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ شداد کا ایک قافلہ کوہ ابو قبیس کی طرف بھی آنے والا ہے، اس کے عزائم بے حد خطرناک ہیں۔ یہ کہہ کر جاسوس چپ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، اگر تم یہ جانتے ہو تو جلدی سے بتاؤ۔ اے عظیم ہاما، ابلیس ایک نئی چال چل گیا ہے۔ اس نے ہیکل میں اپنا ایک نیا پجاری بٹھا دیا ہے اور اسے طاغوتی علوم سکھانے کے بعد کہا ہے کہ وہ شداد بن عاد کو کہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں بہشت بنا کر اس میں رہنا چاہتا ہے تو کوہ ابو قبیس کے جنات اور ہاما کو قید کر کے اپنا معمول بنا کر ان سے تعمیر کا کام لے۔ پجاری کا نام مواد ہے۔ یہ پہلے پجاری سے زیادہ خوفناک اور زہریلا ہے۔ مواد کے ساتھ اے ہاما، تمہارا بیٹا ناسور بھی انسانی روپ میں رہ رہا ہے۔ جاسوس کی بات سن کر میں سناٹے میں آ گیا۔ غفان نے اس موقع پر تجویز دی، اے ہاما، تو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے خلاف انسانوں کے علاوہ ابلیسی قوتیں بھی سرگرم عمل ہوتی ہیں۔ تمہارا تو براہ راست اس کے ساتھ جھگڑا ہے، اس لیے اگر تو بھی انسانوں سے مدد و اعانت طلب کرے تو اس طرح ہماری طاقت میں اضافہ ہو جائے گا اور تو اپنے ناسور کو ابلیس سے چھڑا بھی لے گا۔ میں نے نہایت غور و فکر کے ساتھ اس کی بات سنی، پھر شاہ نور کی طرف استفہامیہ انداز میں دیکھا تو وہ بولی، اے معزز غفان، جہاں تک انسانوں کے ساتھ مل کر ابلیس کے خلاف کام کرنے کا تعلق ہے تو ہاما نے ہر دور میں انسانوں میں اپنے مونس و خیرخواہ تلاش کیے ہیں۔ یہ دیکھو تم بھی ایک انسان ہی ہو، تمہیں ہاما نے پورے اسرار علوم سکھائے ہیں، اب ہمیں چاہیے کہ فوراً احقاف پہنچ جائیں۔ یہ کہہ کر شاہ نور و غفان میری طرف دیکھنے لگے، مگر میں کچھ الجھنوں میں گم تھا۔ انہیں امید تھی کہ میں کچھ کہوں گا، مگر میں ایک مختلف زاویے سے سوچ رہا تھا۔ اس زمانے میں کوہ ابو قبیس سے نیچے مکہ کی سرزمین آباد ہو چکی تھی، اور یہاں مکہ کی ایک معزز شاخ کا سردار معاویہ بن بکر انان اقتدار سنبھالے ہوئے تھا۔ خانہ خدا کے گرد کوئی عمارت نہیں تھی، بس ایک سرخ پتھر تھا جس کی نورانی روشنیوں سے ہر سو اجالا پھیلا ہوا تھا، اور کوہ ابو قبیس کے جنات و فرشتے اس کی زیارت اور حفاظت پر مامور تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر شداد بن عاد نے بہشت بنانے کے لیے جنات سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا تو جنات کو حفاظتی قدم دکھانے کے لیے فوراً حرکت کرنی چاہیے تھی۔ اگرچہ کوہ ابو قبیس کے جنات میں سے سب سے زیادہ بزرگ میں ہی تھا، مگر جنات کی عملاً سرداری عبداللہ بن سلیمان کے پاس تھی۔ میں نے غفان و شاہ نور کو اپنے ارادوں سے خبردار کیا اور عبداللہ بن سلیمان کے پاس گیا اور جنات کے سرکردہ معززین کو طلب کر کے انہیں شداد کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ عبداللہ نہایت متقی اور حکمت والا جن تھا۔ اس نے مجھے کہا، ہاما، تو جو فیصلہ کرے گا ہم پر وہ واجب ہوگا، لیکن میں تمہیں ایک بات سے آگاہ کر دوں کہ جنات جو کہ پورے کرۂ ارض میں پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر آبادیوں میں سرکشی پیدا ہو رہی ہے اور وہ خدائے لم یزل کی تعلیمات کی حکم عدولی کر رہے ہیں۔ البتہ کوہ ابو قبیس کے جنات اس بدعت سے محفوظ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ پجاری کوہ ابو قبیس کے جنات کو قابو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ دوسری بستیوں میں آباد جنات کو اپنا اسیر بنا لے۔ اے معزز سردار، اگر ہیکل کا پجاری مواد ایک طاقتور گیانی عامل ہوا تو وہ ابلیسی طاقتوں سے کمزور جنات کو قابو کر لے گا۔ میں جانتا ہوں کہ کالے علوم کا غلام ایک انسان بہرحال طاقت رکھتا ہے، اگرچہ اس کی طاقت کو دوام نہیں، اور ذرا سی مزاحمت سے اس کی طاقت کے پہاڑ کو رائی کی طرح فضاؤں میں بکھیر دیا جاتا ہے۔ اے معزز ہاما، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا واقعی ایک انسان جنات سے کام لے سکتا ہے؟ عبداللہ نے سوال کیا۔ میں نے کہا، ہے عبداللہ، کیا تو نہیں جانتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے محلیل نام کے ایک شہنشاہ گزرے ہیں؟ انہوں نے زمین پر آباد سرکش جنات کو تحت تیغ کر دیا اور انہیں اپنا غلام بنا کر ان سے بابل میں بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرائیں، ان کو پہاڑوں کو ہموار بنانے پر لگا دیا۔ اے عبداللہ، تو اس وقت دنیا میں وارد نہیں ہوا ہوگا، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے محلیل کا دور شاہی دیکھا ہے اور ان کی خدمت میں رہ کر ابلیس سے لڑتا رہا ہوں۔ بس یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس روحانی طاقتیں ہوں تو وہ جن و شیاطین کو پابہ زنجیر کر سکتا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ عبداللہ بن سلیمان نے پوچھا۔ ہمیں جنات کو اکٹھے کر کے انہیں خبردار کرنا ہوگا، خاص طور پر بچوں اور بوڑھوں کو سمجھانا ضروری ہے کہ وہ آبادیوں سے باہر نہ جائیں، اور جو ہی انہیں محسوس ہو کہ کوئی شخص طاغوتی علوم کا طلسم قائم کر کے جنات کو اسیر بنانا چاہ رہا ہے تو وہ اس کا نظارہ دیکھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جلدی سے وہاں سے واپس آ جائیں اور ہمیں مطلع کریں۔ میں غفان سے کہوں گا کہ وہ اس سیاکار بدبخت عمل کو تباہ و برباد کر دے۔ ہم دونوں میں یہ معاملہ طے ہو گیا تو ہم احقاف کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہم نے اپنے سینوں کو نور نبوت سے کشادہ کیا اور حضرت ہود علیہ السلام کا سایہ بن کر ان کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ علیہ السلام قومیات کو برابر راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ شداد نے پوری قوم کو اپنی بہشت بنانے پر مامور کر دیا تھا۔
ایک روز میں ہیکل کی طرف گیا اور دیکھنے لگا کہ مواد کس کماش کا پجاری ہے۔ میں جو ہی ہیکل کے قریب پہنچا تو مجھے گولے ابلیس جب چاپہرے پر بیٹھی نظر آئی۔ ہیکل کے ارد گرد غلاظت اور تغین پھیلا ہوا تھا اور ابلیس کی سپاہ وہاں دندناتی پھر رہی تھی۔ میں ہیکل کے اندر جانے لگا تو گولے ابلیس مجھے دیکھ کر چیخنے چلانے لگی، ہاما آ گیا، ہاما آ گیا۔ اس کا شور و غوغا سنتے ہی میرے بیٹے ناصور نے ہیکل کے اوپر سے سر اٹھایا اور پھر جلدی ڈبکی لگا کر غائب ہو گیا۔ میں ہیکل کے اندر گیا۔ مواد نصر و راہ کے بتوں کے سامنے بیٹھا اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ اس نے میری آمد محسوس کر لی اور سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر خباثت کا تلاطم خیز سمندر معجزن تھا۔ اس نے کہا، اچھا ہوا کہ تو خود ہی آ گیا۔ میں نے اسے کہا، مواد، اسی ہیکل میں تیرا بڑا پجاری مارا گیا، مگر تیرے یہ معبود اور شداد کچھ نہ کر سکا، اور نہ ہی تیرا آقا ابلیس اسے بچا سکا۔ اگر تو جان کی امان چاہتا ہے تو یہ خرافاتی علوم چھوڑ دے۔ سوات نے میری بات کو ہوا میں اڑا دیا اور کہا مار کر بولا، ہاں ماں، وہ بڑے کمزور تھے لیکن میں طاقتور پجاری ہوں۔ اس کا یقین مجھے تجھے باتوں سے نہیں عملی طور پر دکھاؤں گا، مگر ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ میں صدیوں تک زندہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر مواد نے انتہائی تیزی سے کوئی عمل پڑا اور دوسرے لمحے ہیکل کی فلک بوس عمارت میں جنات داخل ہوئے جنہیں گولے ابلیسی آتشی کوڑوں سے پیٹ رہی تھی۔ مواد بولا، یہ جنات ہیں جنہیں میں نے شداد کی جنت پر معمور کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے وہ اپنی جنت دیکھ لے اور اسے اطمینان ہو جائے کہ وہ زمین پر خدا کا وجود رکھتا ہے، لہٰذا وہ انسانوں کو اپنی اطاعت کے لیے مجبور رکھے۔ جنات مجھے دیکھتے ہی پچھاڑے مار مار کر رونے لگے کہ اے حاما، ہم نے تمہاری ہدایات پر عمل نہیں کیا، پس یہ پجاری ہمیں پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں غفان کے پاس واپس آ گیا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ زمانہ انتہائی سرعت سے گزر رہا تھا، پس ہم نے قومیات کو ابلیس کے شکنجے سے نجات دلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور مواد کے قبضے سے جنات کو چھڑا بھی لیا۔ اس کے لیے ہمیں ایک طویل جنگ لڑنی پڑی، لیکن اس دوران شداد اپنی جنت بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ قومیات دنیا کی واحد قوم تھی جو بلند و بالا عمارتیں بنانے اور نقش و نگاری میں ماہر متصور ہوتی تھی۔ شداد کی جنت میں پہاڑوں کو کھود کر ایسی نہریں بنائی گئی تھیں جن میں ینو کے چشمے کا میٹھا پانی اور دودھ بہتا ہوا گزرتا تھا۔ باغات میں ایسے خوشنما پھلدار درخت و پودے تھے جن کے خیال سے ہی شداد مسرور ہو جاتا تھا۔ جب اس کی جنت مکمل ہو گئی تو اس روز احقاف میں ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ آج شاہ عاد شداد بن عاد اپنی جنت دیکھنے جائے گا۔ میں فکر و ہیجان میں مبتلا تھا کہ الہی، یہ فرعون صفت انسان اپنی جنت میں چلا جائے گا تو وہ تیرے نبی پر زمین کو تنگ کر دے گا اور ان کا مذاق اڑائے گا۔ لیکن خدا کے فیصلے بڑے حکمت والے ہوتے ہیں۔ جس روز شداد جنت دیکھنے گیا تو پورے جاہ و جلال کے ساتھ روانہ ہوا تھا، مگر جو ہی وہ جنت کے دروازے پر پہنچا اس پر خدا کا عذاب نازل ہو گیا۔ ایک ایسا قہر اس پر نازل ہوا کہ اس کی جنت کے پرخچے اڑ گئے اور شداد اپنی سواری پر ایسے لٹک گیا جیسے کسی ذلیل و حقیر جانور کو گھسیٹا جاتا ہے۔ شداد کی موت اور قہر الہی نے اس کے لشکریوں میں ابتری پھیلا دی اور سرزمین احقاف میں ہر کوئی سوچنے لگا کہ اب خدا کا قہر برس کر رہے گا۔ اے میرے معزز مہمان، افسوس کہ شداد تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، مگر بنو عاد کو گمراہ کرنے والی طاقتوں نے رسوا کر کے مارا، وہ پھر بھی نہ سنبھلی۔ مواد نے قومیات کو اپنے ابلیسی شکنجوں میں جکڑ رکھا تھا۔ لوگ اس کے خلاف اٹھے تھے مگر اس نے قوم کو گمراہی کا نشہ پلا کر مدہوش کر دیا۔ ہائے اے انسان کہ تو اپنے رب کی نشانیوں سے سبق نہیں سیکھتا۔ سنو، حاما نے طویل گفتگو کے بعد مجھے مخاطب کیا اور کہا، قومیات کی تباہی و بربادی کی داستان سنو۔ شداد بن عاد کا انجام دے کر لوگوں کا دل ایک بار تو لرز اٹھا، مگر چند لوگوں کے سوا کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ عادی بدستور فسق و فجور اور کفر و شرک میں مبتلا رہے۔ آوارہ و بدچلن افراد اور مذہب ابلیس کے پیروکار اللہ تعالیٰ کے رسول معظم کا مذاق و تمسخر اڑاتے تھے۔ جب موقع ملتا بے ادبی و گستاخی سے پیش آتے اور جب آپ اللہ کی باتیں سناتے تو وہ سیٹیاں بجاتے اور شور و غوغا کرنے لگتے۔ ایک دن ایک امتی نے حاضر خدمت ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، لوگ آپ کے قتل کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ آپ نے سنا تو بارگاہ حمدیت میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے، اے خالق کون و مکاں، میری قوم کسی صورت تیری طرف رجوع نہیں کرتی۔ جن لوگوں کو تو نے اپنے کرم سے ہدایت نصیب کی ہے انہیں سلامت رکھ اور منکرین کی سزا کی تدبیر فرما۔ ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ دعا مستجاب ہوئی۔ منکرین حق قحط سالی کا شکار ہو گئے، آسمان باران رحمت برسنا، آبی وسائل ختم ہو گئے، چشمے سوکھ گئے، کنووں کا پانی زیر زمین چلا گیا، سبززار خشک و ویران ہو گئے، ہر سو خزاں نے ڈیرے ڈال لیے، گلی کوچوں بازاروں گھروں میں بھوک ننگ اور افلاس ناچنے لگی، زندگی اجیرن ہو گئی۔ پانی کی فراہمی اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگ بادیہ پیمائی پر مجبور ہو گئے۔ اب اپنے باطل معبودوں سے کہو نا، آسمان سے پانی برسائیں، باغوں میں ہریالی اگائیں۔ آپ فرماتے لیکن وہ اس کا کیا جواب دیتے، لیکن اپنی ہٹ پر بدستور قائم رہے۔ جب قحط سالی نے انہیں نڈھال کر دیا اور کوئی چارہ کار نظر نہ آیا تو مائدین قوم نے، جن کی پیروی میں قوم اس حال کو پہنچی تھی، فیصلہ کیا کہ ایک جماعت کو خانہ کعبہ
بھیجا جائے جو وہاں دعا کرے کہ عادیوں کو اس مصیبت سے چھٹکارا نصیب ہو۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جب کسی قوم، قبیلے یا جماعت پر ایسی مصیبت و ابتلا نازل ہوتی جن سے چھٹکارا ممکن نہ ہوتا تھا تو چند لوگوں کو دعا کے لیے مکہ بھیجا جاتا تھا۔ چنانچہ متفقہ فیصلے سے 70 افراد کو دعائے استسقاء کے لیے خانہ کعبہ بھیجنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ ان میں کیل بن غفیر، نعیم بن حزال، عقیل بن زدی، عادی بن مکر اور مرثد بن سعد فرزندان عاد میں سے تھے۔ کیل بن غفیر کو قافلے کا سالار مقرر کیا گیا۔ قحط سالی سے نڈھال و خستہ فاقہ مستیوں اور پیاسوں کا یہ چھوٹا سا قافلہ جب سوئے کعبہ روانہ ہوا تو اہل احقاف کے چہروں پر تھوڑی دیر کے لیے امید کی کرن روشن ہو گئی کہ اب ان کی مصیبت رفع ہو جائے گی۔ اس زمانے میں خانہ کعبہ کی کوئی عمارت نہ تھی، بلکہ اس مقام پر ایک سرخ رنگ کا بڑا سا پتھر پڑا تھا جہاں سب دعائیں مانگتے تھے۔ کئی دن سفر کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد قافلہ مکہ پہنچا تو معاویہ بن مکر عمرہ شہر کے ہمراہ قافلے کے استقبال کے لیے گیا اور قافلے کو مہمان خانے میں لا کر اتارا، جہاں اس نے اہل قافلہ کے لیے بڑی زبردست دعوت کا انتظام کر رکھا تھا۔ ان کے دل بستگی کے لیے ایک مغنیہ نے اپنی سریلی اور دلکش آواز میں اشعار پڑھنے شروع کیے تو وہ سفر کی ساری کلفت بھول گئے اور سکھ کا سانس لیا۔ عرصہ دراز کے بعد انہیں دوبارہ عیش و آرام نصیب ہوا تھا۔ قحط سالی نے جو اثرات ان کے چہروں پر مرتب کیے تھے وہ ایک ہی دن میں ماند پڑ گئے تھے۔ دن گزرنے لگے، قافلہ والوں کے ذہن سے یہ بات یکسر محو ہو گئی تھی کہ انہیں کس مقصد کے لیے قوم نے بھیجا تھا۔ خود غرضی نے ان کے ذہنوں سے قوم کی زبوں حالی کا احساس مٹا دیا تھا۔ وہ سارے قافلے میں صرف مرثد بن سلیمان مسلمان تھا، لیکن ان کا ایمان کسی پر عیاں نہ تھا۔ وہ خاموش ان کا تماشا دیکھتے رہتے تھے۔ ادھر احقاف میں لوگوں کی جانوں پر بنی تھی۔ ایک ماہ ہو گیا تھا۔ وہ ہر روز آسمان کی طرف اس امید سے دیکھتے تھے کہ شاید بادل آ جائیں۔ قافلے والوں کی بھی کوئی خبر نہ تھی۔ لوگ مختلف قیاس رائیاں کرتے تھے۔ کوئی کہتا بھوک پیاس کی شدت سے راستے میں مر کب گئے ہوں گے، کوئی کہتا وہ جہاں سے جان بچا کر نکل گئے ہیں۔ الغرض چتے میں اتنی باتیں۔ حضرت ہود لوگوں کو وعظ فرماتے اور کہتے، اے قوم عاد، اے میرے بھائیو، اپنی ہٹ دھرمی چھوڑو اور اللہ کا سیدھا راستہ اختیار کرو۔ کیوں خود کو ہلکان کرتے ہو، اللہ کے غضب و عذاب کو دعوت دیتے ہو؟ لیکن عادیوں کا صرف یہی جواب ہوتا، بے شک واز کیے جاؤ، ہم ماننے والے نہیں۔ قوم کا فیصلہ سننے کے بعد آپ نے بارگاہ عزتی میں اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ العالمین، اے اللہ العالمین، اے جبار و قہار، یہ لوگ حد اصلاح سے گزر گئے ہیں، اب تو اپنا وعدہ پورا فرما دے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد کیل بن غفیر اور قافلے کے دوسرے ساتھی اطمینان سے بیٹھے تھے۔ مغنیہ دلربا آواز میں گا رہی تھی۔ گانا ختم ہونے کے بعد وہ ان اشعار کو پڑھنے لگی جو معاویہ بن بکر نے لکھ کر دیے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا، اے کیل کھڑے ہو جاؤ، عاجزی انکساری سے اہتمام کرو، شاید اللہ تعالیٰ بادلوں کو بھیج کر قوم عاد کی زمین کو سیراب کر دے، اگرچہ انہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اشعار سنے تو اسے اپنی غفلت اور لاپرواہی کا احساس ہوا اور وہ دوسروں کو سرزنش و ملامت کرنے لگا۔ تم نے مجھے یاد کیوں نہیں کرایا؟ قوم نے ایک فریضہ سونپا تھا، نہ جانے لوگ کس حال میں ہوں گے۔ تم سردار قافلہ ہو، تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیا کہتے ہو؟ الغرض وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ صبح اٹھ کر دعا کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ قربانی و نذرانے کا سامان اکٹھا کرنے لگے۔ جب سب انتظام ہو گئے اور دعا کے لیے جانے لگے تو مرثد بن سعد نے کیل بن غفیر کو مخاطب کر کے کہا، جب تک تم وقت کے نبی پر ایمان نہ لاؤ گے خالق کے کل تمہاری دعاؤں کو قبول نہ فرمائے گا۔ اور پھر ایک شعر پڑھا جس کا مطلب تھا، قوم عاد نے اپنے رسول کی نافرمانی کی لیکن پیاس کی حالت میں ایمان لائے جبکہ آسمان نے ان پر بارش برسائی۔ مرثد بن سعد کی بات سن کر کیل بن غفیر فوراً سمجھ گیا کہ وہ مسلمان ہے اور اس کے دل میں شمع ایمان فروزاں ہے، لہٰذا وہ الگ ہو گیا۔ جلدی جلدی نذرانے چڑھائے اور پھر دعا مانگنے لگا، اے اللہ، بے شک میں ایک مرض کا مریض ہوں اور اس کی مختلف حالتوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، قوم عاد پر بارش برسا۔ اے اللہ، اگر ہود علیہ السلام سچا نبی ہے تو ہم پر بارش برسا، بے شک قوم ہلاک ہو چکی ہے۔ بحیثیت مسلمان مرثد بن سعد نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کیا، اے اللہ، میرے رسول کو پورا فرما اور جو وہ شرک کرتے ہیں اس میں مجھے شامل نہ فرما۔ دعا جب ختم ہوئی تو یکایک آسمان پر سفید، سرخ اور سیاہ رنگ کے بادلوں کے 3 ٹکڑے ظاہر ہوئے۔ کوئی کہنے والا آواز دے رہا تھا، اے کیل، ان تینوں میں سے ایک رنگ تو اپنے اور قوم کے لیے پسند کر لے۔ کیل غور سے بادلوں کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر غور و خوض کرنے کے بعد اس نے کہا، میں نے سیاہ رنگ کے بادلوں کو اپنے اور قوم کے لیے پسند کیا کیونکہ یہ خوب میਂہ برساتا ہے۔ میں اس روز ینو کے چشمہ پر گیا تو غفان بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس روز غفان سے کہا تھا کہ وہ مواد کا مقابلہ کرنے سے قبل اپنی قوتوں کو بڑھائے، اور اس مقصد کے لیے ہی ہم دونوں ینو کے چشمہ سے اس پار پہاڑوں کے دامن میں کھڑے تھے۔ میں نے غفان کو مخفی قوتوں کو بیدار کرنے کا علم سکھایا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، آسمان صاف اور تیز دھوپ سے چمک رہا تھا۔ اس روز مجھے سورج کی تمازت حد سے بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ قوم بنو عاد عذاب الہی سے دوچار تھی اور قحط کے باعث
روز بروز موت کے منہ میں جا رہی تھی، مگر انہیں خدا کی نشانیاں ابھی تک اصلاح کی راہ پر نہیں ڈال رہی تھی۔ ہیکل کا پجاری مواد اس کے شریر و ذلیل کرندے بستی والوں کو کہتے کہ خداوند نصر ان سے ناراض ہے، لہٰذا وہ قربانیاں دیں۔ بستی میں اناج کا ایک دانہ نہیں بچا تھا، اس لیے پتھروں کے معبودوں کو راضی کرنے کے لیے مواد انسانوں کے خون سے اپنے معبودوں کو نہلا رہا تھا اور ان کی خوشنودی کے لیے روزانہ سرائے احقاف میں رات کے وقت جشن ابلیس کا اہتمام کرتا تھا، جہاں بے کس و مقہور انسانوں کو شیطان کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ جس روز ہم ینو کے چشمے پر آئے تھے، اس ایک رات قبل ہی اللہ کے رسول حضرت ہود نے ہیکل کے پجاریوں کو اس ظلم و ضلالت سے منع کیا اور انہیں خدائے ذوالجلال و قہار کے عذاب سے ڈرایا اور کہا، بستیات کے بے بس لوگو، اب تو خدائے کریم خالق کائنات رزاق بنین و انسان سے مدد طلب کرو، اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ، ان پتھروں کو خدائے تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ، یہ بت بے جان ہے، تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، یاد رکھو یہ عذاب اب تم پر دوہرا تہرا ہو جائے گا۔ اب بھی اگر تم نے اللہ کی اطاعت نہ کی اور مجھے اس کا رسول تسلیم نہ کیا تو یہ زمین تمہیں پناہ نہیں دے گی۔ مگر وہ تو شرک کے مارے تھے، ان کے کان اور آنکھیں بند تھیں۔ عادیوں نے اس رات بے پناہ انسانوں کی قربانیاں دی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ صحرائے احقاف کے چپا چپا پر ابلیس کے پیادے جشن منا رہے تھے، وہ گناہوں کی فصل کاٹ کر کھا رہے تھے۔ ابلیس بےحد خوش تھا کہ اس کی لگائی آگ نے عادیوں کے دل و دماغ کو شعور اور ادراک سے محروم کر دیا تھا۔ اس رات کے بعد جو صبح طلوع ہوئی وہ عذاب و قہر سے بھری تھی۔ میرا دل انجانے خدشات سے دھڑک رہا تھا، مجھے گمان ہو رہا تھا کہ آج کا دن روز قیامت ہوگا۔ میں تمہیں جنات کی زندگی کے ایک اور اہم راز سے آگاہ کر دوں۔ سنو، یہ جنات اور کچھ چرند پرند ہیں جنہیں اللہ کے عذاب کی دستک محسوس ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو پرندے اور جانور اپنے آشیانوں اور کھچاروں سے نکل بھاگتے ہیں، چھوٹے موٹے کیڑے زمین سے باہر نکل آتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ینو کے پہاڑوں پر لرزش طاری ہو رہی ہے۔ غفان اس وقت آنکھیں بند کیے اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا اور دنیا مافیا سے بے خبر تھا۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا تو کانپ کر رہ گیا۔ آسمان بڑی تیزی سے سیاہ بادلوں سے بھر رہا تھا۔ اس لمحہ غفان نے آنکھیں کھول دی اور آسمان کے تیور دیکھ کر بولا، ہاں ماں، آسمان نے یک لخت اپنی دھوپ کیوں کھینچ لی ہے اور یہ سیاہ بادل کیوں مڑائے ہیں؟ میں خاموش رہا اور بے قراری سے اپنے گرد و پیش میں نظریں دوڑانے لگا۔ میں نے بہت جلد اس شے کو ڈھونڈ لیا۔ پہاڑوں کے اندر سے سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑے بے قراری سے باہر نکل رہے تھے۔ ہاں ماں، اسی لمحہ شاہ نور کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ اس روز مکہ گئی تھی۔ میں نے اسے اس قافلے کی خبریں لانے کے لیے بھیجا تھا جو کیل بن غفیر کی قیادت میں بارش کی دعا کرنے گیا تھا۔ میں نے اس کی سمت دیکھا، وہ ایک بڑے رتھ پر ہواؤں کے دوش کوڑے برساتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشیاں رقصاں تھی۔ ہاں ماں، کیل بن غفیر نے اپنے لیے عذاب مانگ لیا ہے اور اب عنقریب قوم عاد تباہ و برباد ہو جائے گی۔ وہ میرے قریب آ کر رتھ سے اتری اور غفان کو دیکھ کر بولی، یا غفان، تو جلدی سے بستی میں جا اور مواد کو مار ڈال، اب وہ ظالم شخص تجھ پر قدرت حاصل نہیں کر سکے گا۔ پس تو یہ جان لے کہ بنو عاد کے ظالم لوگ اب مرے کہ مرے۔ میں نے شاہ نور کی طرف غور سے دیکھا، اس کے چہرے سے خوشیاں مترشح تھیں اور وہ کہہ رہی تھی، ہاں ماں، یہ سیاہ بادل در حقیقت ریح العقیم ہے۔ زمین کی پاتال ساتویں زمین پر اللہ نے اس ہوا کو جکڑ رکھا ہے۔ یہ وہ ہوا ہے جسے 70,000 زنجیروں سے باندھا گیا ہے اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ ہیں۔ اے ہما، قیامت کے دن جب ریح العقیم کو چھوڑا جائے گا تو یہ سارے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ غفان یہ سن کر بولا، تو کیا قیامت آنے والی ہے؟ شاہ نور بولی، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، مگر میں محسوس کر رہی ہوں کہ یہ عذاب طوفان نوح کی طرح ہوگا۔ اللہ کے نیک بندے اس عذاب سے بچ جائیں گے اور نئی بستیاں آباد کریں گے۔ مگر یہ ہوا جو آگ سے بھری ہے ساری زمین کو جلا کر راکھ نہیں کر دے گی؟ غفان نے تشویش ظاہر کی۔ یہ سب اللہ کی قدرت سے ہوگا، وہ جسے چاہے محفوظ کرے اور جسے چاہے عذاب سے دوچار کرے، یہ اس کی شان حکمت ہے۔ شاہ نور کہہ رہی تھی، میں جانتی ہوں کہ یہ ریح العقیم کا ایک چھوٹا سا جھٹکا ہوگا۔ زمین کی پاتال سے یہ ہوا سوئی کے ایک سوراخ کے برابر چھوڑی جا رہی ہے جو سیاہ ابر کی مانند نکل رہی ہے۔ زیر زمین بستی والے جنات اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں اور اپنی بستیوں سے نکل کر کوہ ابو قبیس پر جمع ہو رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ قوم عاد انہی بادلوں کو دیکھ کر چہک رہی ہے۔ تم دونوں احقاف میں جا کر دیکھو، اللہ کے سارے نافرمان اس بات پر خوش ہیں کہ ان کی رات کو دی گئی قربانیاں قبول ہو گئی ہیں۔ آؤ میرے ساتھ اور دیکھو کہ ہیکل کو کس شان سے آباد کیا جا رہا ہے۔ جاہل لوگ مواد کی خوشنودی کے لیے اسے نذرانے دے رہے ہیں۔ میں، غفان اور شاہ نور بستی میں آئے تو دیکھا کہ لوگ گلیوں اور سڑکوں پر رقص کر رہے ہیں۔ شراب کے پیالے ان کے ہاتھوں میں تھے اور وہ اپنی عورتوں کے ساتھ ناچتے گاتے ہیکل میں جا رہے تھے۔ مواد ہیکل سے باہر ایک چبوترے پر کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، اے معبود نصر کے پجاریو، تم نے دیکھ لیا کہ اس نے ہماری قربانی قبول کر لی ہے۔ آؤ اور آگے بڑھو، اپنے معبود کے حضور اب مزید قربانیاں دو تاکہ وہ تم سے خوش ہو جائے۔ اسی لمحہ ایک عورت کی سناٹے دار چیخ سن کر سب ہڑبڑا اٹھے۔ مواد نے اس عورت کی جانب دیکھا جو دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ اے مہندہ، تو ہمارے ان پجاریوں میں کیوں آئی ہے؟ میرے پجاریوں، اس کو اٹھا کر باہر پھینک دو، یہ تمہاری خوشی دیکھ کر پاگل ہو گئی ہے۔ اے بے بس و جاہل عادیو،
پاگل میں نہیں ہوئی بلکہ تم سب پاگل ہو گئے ہو۔ تمہیں مواد نے اندھا کر دیا ہے۔ اسے پوچھو کہ کیا یہ سیاہ بادل ابر رحمت بن کر آئے ہیں یا خدا ذوالجلال کا وہ عذاب ہے جو زمین کی پاتال سے نکل رہا ہے۔ مواد اس کی بات سن کر لہجہ بھر کے لیے ٹھٹکا تھا، مگر اس نے جلد ہی تاغوتی قہقہا لگا کر کہا، مہندہ، بے شک تجھے مخفی علوم حاصل ہیں، لیکن یہ ہوا عذاب نہیں ہے۔ مگر مہندہ نامی عورت چیخو پکار کرتی اور عادیوں کو اس ہوا کے عذاب سے ڈراتی رہی، مگر عادی تو نشاط ترب و شراب میں گم تھے۔ وہ فان مواد کو دیکھ کر بے قرار ہو رہا تھا۔ میں نے اس لمحہ محسوس کیا کہ ابلیس اور غول ابلیس اس وقت غائب ہو چکے ہیں۔ میں نے شاہ نور سے کہا، تم نے ناسور کو دیکھا ہے؟ وہ آہ بھر کر بولی، وہ بدبخت غائب ہو گیا۔ انہیں محسوس ہو گیا ہوگا کہ یہ سیاہ بادل تو خدا کا عذاب ہے، پس وہ عادیوں کو تنہا چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر مواد کو یہ معلوم ہو گیا کہ سیاہ بادل ریح العقیم ہے تو وہ بھی بھاگ نکلے گا۔ بس میں نے غفان و شاہ نور سے کہا کہ وہ مواد کو پکڑ کر مار ڈالیں۔ مجھے کچھ اور امور انجام دینے کے لیے کوہ ابو قبیس میں جانا تھا، لہٰذا میں نے انہیں مواد کے لیے چھوڑا اور خود اپنی بستی میں آ گیا۔ اس روز مجھے خبر مل گئی کہ غفان نے ہیکل کے پجاریوں کو مار ڈالا تھا، مگر مواد ان کے ہاتھ سے چکنی مچھلی کی طرح پھسل گیا تھا۔ میں جب واپس احقاف گیا تو صورتحال بہت ابتر ہو چکی تھی، مگر قوم عاد تب بھی اصلاح پر مائل نہیں تھی۔ میں اس روز مہندہ سے انسان کے روپ میں ملا تھا۔ اس عورت کے پاس مخفی علوم کی طاقت تھی، لہٰذا میں اسے بھی طاغوتی طاقتوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے دریافت کیا کہ وہ اس روز بے ہوش کیوں ہو گئی تھی۔ اس پر وہ کہنے لگی، مجھے ہوا میں آگ کی زبانیں نظر آ رہی تھی، ان کے آگے ایک توانا شخص چل رہا تھا اور لوگوں کی ایک جماعت ہوا کو دھکیلتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ مہندہ کی عمر 500 سال تھی اور یہ عورت شدید کے زمانے سے احقاف میں رہ رہی تھی۔ اس نے یہ علوم کہاں سے سیکھے تھے یہ ابھی تک راز میں تھا، لہٰذا میں نے جب اسے اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ بھی مجھے اپنے بارے میں آگاہ کرے کہ اس نے یہ علوم کہاں سے حاصل کیے ہیں، تو وہ کہنے لگی، یہ ہاما، میں تجھے بھی نہیں بتاؤں گی۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد میں تجھ سے دوبارہ ملوں گی تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں در حقیقت کون ہوں۔ مہندہ سے ملنے کے بعد میں بستی کے کونے کونے میں گیا تو ہر سو ویرانی اور ابتری نظر آئی۔ سب لوگ ہیکل کے بڑے دروازے پر کھڑے تھے اور ہیکل کے دروازے پر بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ وہ سب پریشان تھے کہ آج خلاف معمول دروازہ کیوں بند ہے۔ اس دوران مہندہ نے آ کر انہیں آگاہ کیا، اے غافل عادیو، تمہارا مواد عذاب کے خوف سے بھاگ گیا ہے۔ قوم عاد کے ایک سرکش قبیلے کا سردار خلجان بن سعد بھی ان میں موجود تھا۔ وہ مہندہ کے سر پر مکہ مار کر بولا، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ مہندہ اپنی قوم کی جہالت پر روتی بلکتی واپس چلی گئی اور وہ لوگ اس کی پریشانی پر قہقہے لگاتے رہے۔ میں خود بے حد پریشان تھا اور بستی کے نیک لوگوں کے درمیان جا کر بیٹھ گیا۔